اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص میں جہاں وہ ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں تو ان خواتین کا ذکر آتا ہے جو وہاں ملی، اور ان کی حیا سپرلیٹو ڈگری میں نظر آ رہی ہے، استحیاء نظر آ رہا ہے ان کا، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت اچھی اسائنمنٹ کی اور اس میں حیا کی بہت ساری چیزیں آپ نے شیئر کی۔ کچھ احادیث میرے سامنے تھیں جو کہ یاد دہانی ہے، ماشاءاللہ ان میں سے کئی احادیث کچھ ساتھیوں نے اپنی اسائنمنٹ میں بھی لکھی ہیں، بٹ آئی وڈ لائک ٹو شیئر دیم ود یو۔ یہ حدیث ہے جی ابن ماجہ میں اس کو روایت کیا گیا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کو نریٹ کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا ایک خلق ہے، یعنی ہر دین کی ایک خصلت ہے۔ Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said every deen has a distinctive quality، ایک کوئی خاص چیز ہے جو ہر ریلیجن میں بہت پرومیننٹ ہے۔ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، and the distinctive quality of Islam is modesty، اسلام کی خصلت حیا ہے۔ اور انٹرسٹنگلی ابن ماجہ میں یہ حدیث کتاب الزہد کے انڈر آئی ہے، اور زہد کیا ہے؟ جب آپ گناہوں سے، دنیاوی چیزوں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر کے اللہ کی رضا کی طرف لے جاتے ہیں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک جو بہت پرومیننٹ کوالٹی ہمارے دین کی ہے وہ حیا ہے۔ آپ یہ جملہ بہت سنتے ہوں گے کہ حیا نظروں میں ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی کا اضافہ کر دیجیے گا، حیا نظر میں بھی ہوتی ہے لیکن صرف نظر میں نہیں ہو سکتی۔ اسلام جو ایک بنیادی چیز شروع میں ہی سکھاتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں صرف اپنے لیے ذمہ دار نہیں ہوں۔ میرا پہننا اوڑھنا ایز اے ممبر آف اے مسلم سوسائٹی، ایز اے ممبر آف سوسائٹی ان جنرل، ایز اے ممبر آف اے فیملی، دوسروں پر کیا اثر ڈال رہا ہے۔ میرے بچے، بہن، بھائی، وہ مجھے دیکھ کے کیا سیکھ رہے ہیں۔ تو جہاں اپنی نظر کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس میں بھی حیا ہے، مثلا حیا اس لیول تک اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے کہ ہم کوئی بری چیز اگر نظر خدا نہ خواستہ پڑ جائے تو ڈیفالٹ سیٹنگ یہ ہو کہ ہماری نظر نیچے ہو جائے، اور یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو خود کو یاد دہانی کروانی پڑتی ہے، قرآن بھی یاد دہانی کرواتا ہے۔ تو نظر کی بھی حیا ہے، جسم کی بھی حیا ہے، اور رب تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ چیزیں سکھائی ہیں، ہاؤ ٹو ڈریس، ہاؤ ٹو سٹ، ہاؤ ٹو ٹاک، اور یہ یاد رکھیے کہ جب حیا کی ہم بات کرتے ہیں یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اٹس ویری ویری انفارچونیٹ کہ مرد کے لیے حیا کا کانسیپٹ اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کیا گیا، جبکہ مرد کے لیے بھی حیا اتنی ہی اہم ہے، لیکن عورت کی چیسٹی کو رب تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورت الفاظ میں قرآن میں بیان فرمایا۔ تو اسائنمنٹ بنیادی طور پر یہی تھا کہ میں پریکٹیکلی کس طرح سے اپنی حیا کے لیول کو بڑھا سکتی ہوں، کیونکہ آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا 2 طرح کی حیا ہے نا۔ ایک طبعی ہے، آپ کے اندر ان بلٹ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں، پر ایک کسبی ہے، اور کسب کہتے ہیں کمائی کو۔ کون سے ایفرٹس میں کر سکتی ہوں کہ میں حیا کو کماؤں، کہ میں اس میں ایک لیول آگے جاؤں۔ ٹھیک ہے، اب اگلی حدیث دیکھیے، یہ البخاری کی ہے، اور یہ صرف میں اردو میں آپ کو سنا دوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، so there are more than 60 branches of faith۔ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، it's part of faith۔ تو سبحان اللہ، ہو سکتا ہے ڈریسنگ بھی بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے بات بھی کسی سے غلط طریقے سے نہیں کرتے، کچھ گندا دیکھتے بھی نہیں، پر نعوذ باللہ کئی دفعہ زبان میں حیا نہیں ہے۔ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، کوئی خاص ورڈ یوز کرو، وہ ہم بھی یوز کیے جا رہے ہیں۔ اینڈ اسلام بنیادی طور پہ ہمیں اٹ ٹیچز us how to swim against the tide۔ It's tough، nobody said it's easy۔ وہ حدیث جس کا مفہوم ہے کہ جب جنت دکھائی گئی تو کہا کہ اس کے لیے کون نہیں کوشش کرے گا، پر جب جنت کے
طرف جانے والے راستے دکھائے گئے اور اس پہ آنے والی مشکلات دکھائی گئیں تو یہ کہا گیا کہ کوئی شاید ہی کوئی پہنچ سکے. تو اپنی مرضی کے خلاف جانا پڑتا ہے اور ہر ایک جو کر رہا ہے اس سے الگ بھی کئی دفعہ جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں لے کے جاتا ہے. سو ہی از کالنگ اٹ انڈیسنسی از بینگ کالڈ یوزلیس کم پروت. اٹس سم تھنگ دیٹ ہیز نو اسٹینڈنگ ان دا لانگ رن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ہمیشہ بھلائی ہی لاتی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. It is always going to bring something good. ٹھیک ہے. اچھا حیا میں لحاظ بھی شامل ہے. یا اللہ مجھے تیرے سامنے گناہ کرتے ہوئے حیا. یہ بھی حیا کا ایک شکل ہے کہ آپ کسی سے کچھ مانگنے سے شرماتے ہیں. ٹھیک ہے. پر اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے موسیٰ علیہ السلام کی اسوہ کی روشنی میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے اور جس چیز میں بھی حیا ہو اسے زینت عطا کرتی ہے. So the ultimate beautification and why this hadith particularly strikes is because sometimes women will let go of haya because they want to appear more attractive and beautiful. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں there is no indecency in anything except for it makes it defective and there is no modesty in anything except for it beautifies it. رب کی نظر میں خوبصورتی اور زینت اور بیوٹیفیکیشن یہ ہے کہ حیا ہو نظر میں, چال میں, بات میں, الفاظ کے چناؤ میں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں, آپ کیا سوچ رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اینڈ یہ اپنے نفس کو قابو کرنے کی بات ہے, آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے بخاری کی. سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے. Now you see حیا at another level. Modesty has many forms. But it will be problematic اگر ہم کہیں یہ والی حیا صحیح ہے, میں کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھتی. اوکے, آپ کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھتی, کوئی آپ کو تو دیکھ سکتا ہے نا. So it's two-way traffic. So نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی تعریف کی جا رہی ہے اور کچھ باتیں کہنے میں ان کو حیا آتی تھی, اس لیے صرف چہرے کے تاثرات سے پتہ چل جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخری حدیث ہے, the Prophet ﷺ said one of the sayings of the early prophets which was imparted to the people is if you do not feel shame then do as you like. اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہی پھر تم جو چاہے کرو. یہ اتنی اسٹرانگ حدیث ہے کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں then you're on your own, جو مرضی تمہیں کرنا ہے کرو. تو الفاظ میں, لباس میں, اور لباس بہرحال بہت اہم ہے. ہمارے بارز تھوڑے لو ہو جاتے ہیں کیونکہ ارد گرد وہ ماحول نہیں مل رہا ہوتا اور اس لیے ہمیں لگتا ہے جتنا ہم کر رہے ہیں الحمدللہ وہ بھی بہت ہے. ایز اے مسلمہ, ایز اے مومنہ, یہ ہمارے ون آف مائی ایمز ہونا چاہیے زندگی میں کہ یا رب ہر گزرتے سال, ہر گزرتے دن میں اس راستے پہ بہتر ہوں گی, میں پیچھے نہیں جاؤں گی, میں آگے ہی انشاءاللہ جاؤں گی. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ for your time.